السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو میں کسی طرح کی ویڈیو بناتا نہیں ہوں، لیکن آج جو ویڈیو میں آپ سے گفتگو کروں گا، جو باتیں آپ سے میں کروں گا اس ویڈیو میں، تو اس کو ذرا غور سے سننا، دھیان لگا کر سننا، اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا براہ کرم، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں احبک الشیء منہ السم۔ اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے مصطفیٰ کریم پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ اس موضوع پر ہے کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی دنیا کی محبتوں میں، محبت مجازی میں ایسا ڈوب چکے ہیں کہ وہ حضور کی محبت کو بھول چکے ہیں، جو ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اسی پر آج آپ سے کچھ گفتگو رہے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں احبک الشیء منہ السم۔ محبت انسان کو اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی ہے۔ سننے میں تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ کوئی فلم کا ڈائیلاگ ہے، فلمی ڈائیلاگ بتا رہے ہیں، لیکن نہیں، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے احبک الشیء منہ السم۔ محبت انسان کو اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا دار دنیا میں کسی سے محبت کرے، کوئی بھی چیز ہو، وہ چاہے گاڑی ہو، بنگلہ ہو، انسان سے محبت کر رہا ہو، کوئی جانور ہو، کسی بھی چیز سے محبت کرے، جب اس کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت کرنے والوں کو، یعنی محب کو، محبت اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرے بھی کر دیتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اندھا کیسے کرتی ہے اور بہرا کیسے کرتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو کوئی گاڑی پسند ہے، آپ کی نگاہوں میں اسکارپیو بس گئی ہے کہ مجھے اسکارپیو ہی پسند ہے، آپ کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اب آپ اس کو خریدنے کے لیے جا رہے ہیں دکان پر، آپ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، تو جب تک آپ اس کو اپنا نہیں بنا لیں گے، اس کو خرید نہیں لیں گے، تب تک آپ اور آپ کے ساتھی مل کر اس کے اندر عیب تلاش کرتے رہیں گے۔ اس گاڑی کے پہیے میں یہ کمی ہے، اس کی لائٹ ایسی ہے، اس کا کلر ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جب تک آپ اس کو اپنا نہیں لیں گے، اپنا بنا کر گھر نہیں لے جائیں گے، ٹھیک ہے، تب تک ایسا معاملہ ہوتا رہے گا۔ لیکن جب آپ اس کو اپنا کر گھر لے جائیں گے، گاڑی کو گھر لے جانے کے بعد، اب اگر کوئی آپ کا دوست آ کر کہے کہ بھائی اس کی لائٹ ایسی ہے، ایسی ہونی چاہیے تھی، اس کا ٹائر تھوڑا چھوٹا ہے، بڑا ہونا چاہیے تھا، اس کا کلر ایسا ہے، ایسا نہ ہو کر دوسرا ہونا چاہیے تھا، تو آپ نے جب اس کو اپنا لیا ہے تو اس کو گھر لے جانے کے بعد آپ کے سامنے آپ کا دوست چاہے کہ 1000 عیب بیان کیوں نہ کرے، لیکن آپ کو کوئی اس کے اندر عیب نظر نہیں آئے گا، نہیں سنائی دیں گے۔ بس اسی کو کہتے ہیں کہ محبت انسان کو اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی ہے۔ لیکن آج کی جو نوجوان نسل چل رہی ہے مسلمانوں کی، وہ دنیا کی طرف ڈوبی ہے، دنیا کی محبتوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ مطلب اس طریقے سے ڈوبی ہوئی ہے کہ اگر سامنے والا اس کو چھوڑ دے تو نہ اس کو اپنا کھانا پسند آ رہا ہے، ذہنی مریض بنے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے، کھانا پسند نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہماری زندگی میں چل کیا رہا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، کس وجہ سے؟
کہ تم نے حضور کی محبت کو چھوڑ دیا ہے، ایک دنیا دار کی محبت میں تم مرے جا رہے ہو۔ واقعی اگر تم حقیقت میں مصطفیٰ کریم سے محبت کرو گے، دلی محبت کرو گے، تو آپ کے دل کو جو سکون ملے گا وہ صرف آپ ہی بتا سکتے ہیں اس وقت میں جب کہ آپ مصطفیٰ کریم سے محبت کرنا شروع کریں گے۔ جب آپ کو ریئل میں حقیقت میں مصطفیٰ کریم سے محبت ہو جائے گی تو آپ کا دل بھی سکون میں رہے گا، زندگی بھی سکون سے گزرے گی، کھانا پینا ذہن آپ کا بالکل صحیح رہے گا۔ لیکن نہیں، دنیا کی محبتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کریم کی محبت کو آج کے نوجوان چھوڑ چکے ہیں، پورا پورا دن فنا کی یادوں میں گزار رہے ہیں۔ کس کی؟ اس دنیا کی۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کو بنانے والے نے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے یعنی کہ خدا نے، اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی یہ فرما دیا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندو، یہ جو دنیا ہے اس میں دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو جب مالک نے کہہ دیا ہے تو تمہیں اس کے باوجود بھی سمجھانے کی ضرورت پڑے گی۔ مانا کہ غلطی ہو جاتی ہے، آپ بھی مانتے ہو کہ زندگی ہماری جو ضائع ہو گئی ہے وہ ہو گئی ہے، آپ واپس نہیں آ سکتی۔ جو میں نے، آپ نے، آپ کے ساتھیوں نے جو زندگی ضائع کر لی ہے وہ ہو گئی ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتی۔ لیکن ہم اتنا بھی تو جانتے ہیں نا کہ اگر جو ہماری آنے والی زندگی ہے، جو ہمارے آنے والے دن ہیں، ہم اس کو بھی تو سدھار سکتے ہیں نا، سدھار سکتے ہیں۔ کیسے؟ مصطفیٰ کریم سے محبت کر کے۔ اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کو تم ایک مرتبہ چھوڑ دو گے، مصطفیٰ کریم کی محبت میں ڈوب جاؤ گے تو یہ دنیا بھی تمہارے قدم چومے گی اور دنیا والے بھی تمہارے قدم چومیں گے، ایسا ہو جائے گا۔ اللہ سے دوری اختیار کر لیے، کبھی مسجد میں جا کر دیکھا ہے اللہ سے اپنے حالات بیان کیے ہیں؟ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حالات کو بیان کیا ہے؟ نہیں کیا۔ پتہ نہیں چلتا ہماری زندگی میں چل کیا رہا ہے، ہم پریشان ہیں، ہماری زندگی کیسے کٹے گی، ہم کو کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ انسان ایسے موڑ پر زندگی کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا اب مجھے کرنا کیا ہے، نہ کوئی اس کی کوئی سننے والا ہے، نہ اس کو کوئی سمجھانے والا ہے۔ جب زندگی میں ایسا موڑ آ جائے، ایسی حالت آ جائے تو ایک کام ضرور کر لینا، مصلی کو اٹھانا، آدھی رات میں 3 بجے کے ٹائم پر مسجد میں جانا، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت تہجد پڑھنا اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حالات کو بیان کرنا، ایسے بیان کرنا جیسے کہ تم اپنے حالات کو اپنے بے وفا دوستوں کے سامنے پیش کرتے ہو۔ اللہ بے وفا نہیں ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ تم ایک مرتبہ اس کو پکارتے ہو تو 70 مرتبہ تم کو پکارتا ہے، اے میرے بندے بتا تجھ کو کیا پریشانی ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر، اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے حالات کو پیش کرنا کہ یا اللہ دیکھ، تیرے ہی تو بنایا وہ ہوں میں، زندگی میں تو نے ہی مجھ کو بھیجا، تو ہی مجھ کو پال رہا ہے، تیری نافرمانی بہت کی میں نے آج سے پہلے، تیرا ایک کہنا نہیں مانا، گناہوں میں پڑا رہا، دنیا کی محبتوں میں ڈوبا رہا، تجھ سے محبت کر کے تیرا خوف اپنے دل میں نہ بسایا۔ اگر تجھ سے معافی نہ مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ دنیا کے تمام دروں سے ٹھکرا دیا گیا ہوں میں، اب تیرے در پر آ گیا ہوں، آ تو گیا ہوں نا، اب تجھے معاف کرنا ہے، اب تجھے معاف کرنا ہے۔ اگر تو میرا نہیں ہوگا تو پھر مرنے کے بعد میرا کیا حشر ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ایسے اپنے حالات کو بیان کرنا، پھر دیکھنا تمہارے دل کو، دل جو تمہارا بے چین اس سے پہلے رہ رہا تھا، اس میں کیا سکون پیدا ہوتا ہے۔ میں تم کو ایسا ہی نہیں بتا رہا ہوں، آزمایا ہوا ہے میرا یہ۔ اللہ سے ہر روز تہجد میں اٹھ کر اپنے دن میں
تمہارا گزرے ہوئے دن میں جو حالات گزرے، جو پریشانیاں آئیں، ان کو بھی پیش کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں یہ پریشانی آئی ہے، اور جو خوشیاں ملی ہیں ان کے ذریعے اپنی توبہ کو قبول کرنے کا ذریعہ، ان کو ذریعہ بنایا کرو ان خوشیوں کو۔ تو میرے بھائی، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف آؤ۔ اسی لیے تو آج مسلمان پریشان ہیں، اللہ کو بھلا دیا ہے، دل میں خدا کے خوف کو بسا ہی نہیں رکھا، دل سے نکال چکے ہیں۔ تو اللہ کے خوف کو اپنے دل میں بساؤ، مصطفیٰ کریم کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ۔ ایک بات اور یاد رکھنا ہمیشہ، تم 1000 عبادتیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، پوری زندگی 5 وقت نماز بجماعت ادا کر لینا، حج ادا کر لینا، زکاتیں ادا کر دینا، لیکن اگر تمہارے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے نا تو کچھ فائدہ نہیں، کوئی عبادت تمہارے قابل قبول نہیں ہوگی، تمہارے منہ پر پھینک کر مار دیا جائے گا۔ اسی لیے پہلے حضور سے محبت کرنا ہوگا۔ ہم آج زندگی میں طرح طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ گناہ کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں گناہ کر رہی ہیں، اور خیال کیا رکھتے ہیں ہم لوگ؟ خیال رکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی زیارت ہو جائے، حضور کی زیارت ہو جائے۔ اتنا بڑا خیال، حضور کی زیارت ہو جائے۔ کبھی اپنے ذہن میں اس بات کو لے کر کے آئے ہو کہ اگر مصطفیٰ کریم نے اگر کرم کیا، خواب میں حضور تشریف لے کر آئے بھی، تو کبھی سوچا ہے تم مصطفیٰ کریم سے کن ہاتھوں سے مسافہ کرو گے؟ ان گندے ہاتھوں سے حضور سے مسافہ کرو گے جو آج ایک دوسرے کا مال ہڑپنے میں لگے ہوئے ہیں؟ اس چہرے اقدس کو ان گندی آنکھوں سے دیکھو گے جو پوری رات گندی جھیل سے دیکھنے میں گزار رہی ہے؟ ایسا کرو گے؟ مصطفیٰ کریم کے بارگاہ میں کچھ اپنا عریضہ پیش کرو گے تو اس گندی زبان سے عریضہ پیش کرو گے جو ایک دن میں ہزاروں کروڑوں کے حساب سے گالیاں دیتی ہے؟ نہیں، پہلے خوف خدا دل میں بسا کر اپنے جسم کے ہر جزو کو صاف و پاک کرنا ہوگا، اللہ سے توبہ کرنی ہوگی، حضور کی محبت دل میں بسانی ہوگی۔ جب آپ کے دل میں مصطفیٰ کریم کی محبت صحیح طریقے سے بس جائے گی، تب آپ کے خوابوں میں وہ اثرات نظر آئیں گے جو تمہیں محسوس کرائیں گے کہ ہاں کوئی چیز ہم کو اللہ اس کے رسول کے قریب لے کر کے جا رہی ہے۔ تو آج کا موضوع میرا یہی رہا، احبک الشیء منہ السم، محبت انسان کو اندھا بھی کر دیتی ہے اور بہرا بھی کر دیتی ہے۔ تو یہ اندھے ہونے والی محبت، بہرے ہونے والی محبت اس دنیا سے نہ کر کے مصطفیٰ کریم سے محبت کرو۔ مصطفیٰ کریم کی محبت میں اندھے ہو جاؤ، بہرے ہو جاؤ، پھر دیکھنا یہ دنیا بھی تمہارے غلام ہوگی، یہ دنیا والے بھی تمہارے غلام ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جتنا سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی عمل کیا کسی ایک بات پر بھی تو میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ ٹھیک ہے؟ فما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔